السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی زدنی علما، سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آن لائن کورس تصویر القرآن کی 15ویں کلاس میں ثلاثی مزید فیہ کے اسماء یعنی ناؤنس اور افعال یعنی ورب پر گفتگو کریں گے۔ یہ ثلاثی مزید فیہ کی دوسری کلاس ہے ٹوٹل 3 کلاسوں میں سے۔ آج کو اس کلاس کا نام ہم نے ڈے رکھا تھا تاکہ ذہن میں رہے کہ یہ دوسری ہے۔ ہم نے پہلا باب اور مزید فی کے تعلق سے تمام گفتگو تعارف کے تعلق سے کر لی تھی۔ آج ہم دوسرا باب، اس دوسرے باب کا نام ہے تفعیل۔ یہ تفعیل جو ہے یہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو تفعیل فعلا سے ہے، تو ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں یہ سبح سے ہے۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی طریقے سے اس کے مضارع یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ قرآن مجید کی کئی صورتیں ان آیات سے، ان الفاظوں سے شروع کی ہیں، تو یہ باب سبح سے تسبیح، فعلا سے تفعیل کا ہے۔ تو ثلاثی مزید فی کے دوسرے باب کی خصوصیت بھی پہلے باب کی طرح فعل لازم کو فعل متعدی بنانا ہے، مگر اس باب میں کسی کام کو تھوڑا تھوڑا کر کے انجام دینا۔ جیسے میں بچے کو اچانک پوری کی پوری آئس کریم خرید کر پکڑا دوں تو یہ کیا ہوا، یہ نزلہ انزلہ والے میں آتے ہیں، پوری کی پوری آئس کریم اکٹھا پکڑا دی۔ اس کے برخلاف بچے کو آئس کریم دے دوں تو وہ بچہ آئس کریم کچھ گرائے گا، کچھ کھائے گا، کچھ خراب کرے گا، تو اماں کیا کرتی ہیں، آئس کریم اپنے پاس رکھتی ہیں اور بچے کو تھوڑا 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 کھلاتی ہیں۔ تو یہ اکلا میں وہ بچہ کھا گیا اکٹھا لے کے، 5 منٹ 2 منٹ میں اس نے 1 منٹ میں ختم کر دیا، آدھی گرائی آدھی پھینکی، لیکن اس کے برخلاف اکلا یعنی بیچ والے حرف پر تشدید لگا کر تھوڑا 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 کھلایا۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا کا تصور اس میں پایا جاتا ہے اس باب میں۔ جیسے بلغا مانے پہنچا، یعنی کوئی شخص کہیں پہنچتا ہے تو اس کو بلغا کہتے ہیں۔ جب اس باب میں عین کلمے پر تشدید لگا دیتے ہیں بلغا، تو پھر وہ معنی تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچایا بن جاتے ہیں۔ آج ہم دوسرے باب کے افعال کی تعمیر پر مزید فی کے آسان ہونے کے تصور کو پیش کریں گے۔ باقی 6 ابواب کے ماضی کے پہلے صیغے کی فارمیشن پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد تمام ابواب کے افعال اور اسماء کے اوزان اور پیٹرنز کی مشق کریں گے جو مزید فی کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آسان ہے تو آسان ہے، تو مزید فی
جیسے گفتگو بھی بہت ہی آسان چیپٹر ہے، مگر سمجھنے کی بات ہے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پہلے باب ہم نے عموماً ہوتا کیا ہے کہ پہلے باب ہی کے بعد ہم نے تمام کے تمام ابواب کی ہلکی سی بریفنگ دے کر اس کے مزید آگے گفتگو کر لی جاتی ہے، لیکن کیونکہ ہماری کلاس میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور پھر میرے جیسے طالب علم بھی ہیں، تو اس لیے ہم نے دوسرے باب کی بھی ان الفاظوں کو بریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے۔ اب دیکھیے دوسرے باب کے ماضی کے پہلے سیٹل کے تعمیر۔ تعمیر کا مطلب آپ کو تو معلوم ہے، بلڈنگ تعمیر ہوتے کیا کیا کرتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، کوئی سے بھی 3 حروف لے لیتے ہیں، ان حروف میں پھر ماضی بنانے کے لیے کچھ حرف شامل کر لیے جاتے ہیں، تو ان حرف کے شامل کرنے کے بعد وہ لفظ اپنی اس شکل میں آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے مزید فی کے دوسرے باب کے ماضی کے پہلے سیٹل کی تعمیر یا فاؤنڈیشن کا طریقہ بھی ثلاثی مجرد کے ماضی کے پہلے صیغے نزلہ سے اسٹڈی کریں گے، جس کے معنی وہ ایک مذکر نازل ہوا ہے۔ تو یہ دونوں بابوں کو ہم نے نزلہ سے اس لیے کیا کہ قرآن مجید میں اس نزلہ سے انزلہ بھی آیا جو ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور نزلہ بھی آیا۔ اب سوال یہ کہ قرآن مجید نازل کیا، ایک جگہ انزلہ فرماتے ہیں اور ایک جگہ نزلہ فرماتے ہیں، تو یہ نزلہ جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے۔ تو نزلہ کے عین کلمے پر صرف کیا کرتے ہیں، تشدید لگا دیتے ہیں، اور بس اب یہ باب بن گیا۔ تو نزلہ سے نزلہ، نزلہ کے معنی نزلہ معنی اس ایک مرد نے نازل کیا ہو جاتے ہیں، جبکہ نزلہ معنی ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ نزلہ معنی نازل ہوا ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کے معنی شامل ہوتے ہیں۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں یہ جو بیچ والے یعنی عین کلمے پر جو تشدید ہوتی ہے نا، یہ تمام الفاظوں میں، تمام گردانوں میں، تمام اسما کے اندر یہ تشدید آپ کو ملے گی، تو یہی اس کی علامت ہے۔ ہر بات کی ایک علامت اس میں موجود ہوتی ہے۔ یاد رہے ابھی ہم نے گفتگو کر لی کہ نزلہ کے معنی وہ ایک من نازل ہوا، نزلہ معنی اس ایک من مذکر نے نازل کیا ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا نزول 22 سال 5 مہینے میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون قرآن مجید میں فرمایا، اور ترجمہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پہلے باب کی طرح اس باب میں بھی فاعل کے ساتھ نا مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب اگر جب یہ اس فاعل کا ذکر کیا جاتا ہے تو سامنے والے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کس پر ہوا۔ جیسے میں نے کھایا کہا تو کوئی بھی پوچھے گا کیا کھایا، تو ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت اس بات کی بھی، فعل لازم کو فعل متعدی بنانا ہے۔ اب دوسرے باب کے مضارع میں، مضارع آپ کو معلوم ہے کہ اتنی کی علامتیں جس سے لفظ کے شروع میں آ جائیں وہ مضارع بنا دیتی ہیں۔ تو اسی طرح سے ماضی کے لیے ہم نے یہ نزلہ سے اس کا مضارع جب بنائیں گے تو کیا کرتے ہیں، مضارع کی علامت یا کو پیش کے ساتھ، ہماری گفتگو ہو چکی تھی کہ ثلاثی مجرد میں اتنی کی علامتوں پہ زبر آتا ہے، اور جتنی بھی مضارع کی علامتوں میں شروع میں پیش آئے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ مزید فی کا مضارع ہے۔ تو عین کلمے کے زبر کو زیر سے بدل دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے نزلہ لکھا ہوا تھا، ہم نے پہلے یا لگا دی پیش کے ساتھ، اس کے بعد کیا کیا، عین کلمہ یعنی یہ زا جو تھا اس کے پاس زبر اور تشدید تھا، تو ہم نے زبر کو زیر سے بدل دیا، اور تردید تو تھی ہی ہماری، صرف زبر کو زیر سے بدلا ہم نے۔ لام کلمے کے زبر کو پیش سے بدلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مضارع پر ہمیشہ آخری حرف پر پیش آتا ہے۔ یہ مضارع ہمارے ثلاثی مجرد میں بھی یہی قانون ہے، اور ثلاثی مزید فی میں بھی، تمام ابواب میں یہ قانون مشترک ہے۔ تو مضارع کے آخری حرف پر پیش آتا ہے، ہمیں یاد معلوم ہے، اور معنی اس کے کیا ہو جائیں گے کہ وہ ایک مذکر نازل کرتا ہے یا کرے گا۔ دوسرے باب کی یہ ذہن میں رہے کہ ہم یہ صرف ریویژن کے طور پر کر رہے ہیں، کہ ہم یہ سب پتہ چل چکا ہے ہمیں کہ مضارع بناتے وقت کیا کرتے ہیں، آخری حرف پہ کیا ہوتا ہے، شروع کے حرف میں کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری اصل گفتگو یہ جو ابواب کے جو ماضی مضارع امر نہیں اور اس میں مصدر فاعل اور مفعول ہیں،
اس کی مشق ہمارا چیپٹر کا اصل موضوع ہے، لیکن یہ سمجھیں کہ ایک ہفتہ گزر گیا تو ہو سکتا ہے ذہن میں سے کوئی چیز نکل گئی ہو، اس لیے ہم یہ ریویژن کے طور پر کر رہے ہیں یہ تمام گفتگو۔ تو نزلہ کا عین کلمے کو کہ زبر کو زیر سے بدل دیتے ہیں، تو کیا ہوا، امر بنانے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، صرف یہ عین کلمے کا جو زبر ہے اس کو زیر کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ نزلہ تھا، کیا کیا ہم نے، صرف یہ عین کلمے کا جو زبر تھا اس کو زیر لگا دیا اور لام کلمے کے زبر کو جزم سے بدل دیا۔ کیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ امر اور نہیں میں ہمیشہ آخری حرف کے اوپر جزم آتا ہے، تو لہذا نزلہ سے یہ نزل ہو گیا۔ تو اور نزل کے معنی تم ایک مذکر نازل کرو۔ یہ میں نے تو شروع میں یہ معنی لکھے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ جب ہم پتہ چل گیا کہ ماضی کیا ہوتا ہے، مضارع کیا ہوتا ہے، امر کیا ہوتا ہے، نحو کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے خیر خواہ نے فرمایا کہ بچوں کی آسانی کے لیے ذرا آپ ترجمہ بھی لکھ دیں، تو اسی لیے یہ ایک ایک لائن ہر لفظ کے لیے ہم نے ایکسٹرا نکال لی تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ تم ایک مرد نازل کرو، یہ امر ہو گیا۔ مزید فی کا نہیں، مزید فی کا نہیں ماضی نزلہ سے بنایا جاتا ہے۔ مطالعہ کریں، دیکھیے کیا کیا ہم نے یہاں پر، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ثلاثی مجرد میں جو کام کیا تھا وہ یہاں بھی کرنا ہے۔ پہلے یہ لا لگا دیا، لا کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں، کوئی کام مت کرو تو ہم اس کام کے ساتھ نہیں لگا دیتے ہیں کہ مت کرو یا نہ کرو، تو نزلہ سے پہلے لا لگا دیتے ہیں عربی میں۔ اور وہی جو ہمارا یہاں پر یہ نزل تھا، وہی نزل سے پہلے کیونکہ ہم حکم ہمیشہ سامنے والے کو دیتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تا کے اوپر پیش یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو جب ہم تا کے اوپر پیش لگا دیں گے تو یہ سامنے والے کو جس سے مخاطب ہیں اس کو حکم دے رہے ہیں، یہ پیش تا کا بتا رہا ہے۔ تو لا تنزل تو معنی آپ کو خود ہی معلوم ہوں گے، لیکن احتیاطاً ہم نے پھر لکھ دیا تم ایک مذکر مت نازل کرو، یعنی کام کے لیے منع کر رہے ہیں کہ سمت کرو۔ اس میں مصدر بھی ہم نے صرف ریویژن کے طور پر یہاں پر لکھا، لیکن انشاءاللہ تعالی آسانی کے لیے ہم اس میں مصدر پر ہر باب میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کر لیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہر باب کا نام اس کے اس میں مصدر کو بنایا گیا ہے۔ مزید فی کے دوسرے باب کا ماضی کا پہلا صیغہ نزلہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ نزلہ سے اس میں مصدر کیسے بنا۔ تو یہ ذہن میں رہے ہمارے کہ معلوم ہے ہمیں کہتی تو پکا سبق یاد ہو گیا ہوگا کہ تمام 3 حروف سے بنتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ کالے کالے جو کلر ہیں یہ ثلاثی کے کلر ہوتے ہیں، تو ہر لفظ کے اندر آپ کو 3 حروف کالے رنگ میں ملیں گے، تو وہ کالا رنگ جو ہے وہ حروف کے روٹ لیٹرز کو بتاتا ہے۔ تو اب یہ نزلہ کے شروع میں تا زبر کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور فا کلمے پر جزم لگا دیتے ہیں، تو کیا ہوا، نزلہ لکھا تھا ہم نے تو یہ تا لگا دیا، اور اس کے بعد جو نون تھا فا کلمہ اس کے اوپر ہم نے جزم لگا دیا، اس کے بعد زا کے اوپر جو تشدید اور زبر تھا اس کو زیر سے بدل دیا اور یا لگا دیا۔ حالانکہ یہ گفتگو جو ہم کر رہے ہیں ان 4-5 پوائنٹ کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم نزلہ سے تنزل کر کے آسے بھی اگر میں پوچھوں بشرطے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہو، تو آپ خود ہی بتا دیں گے یہ 3 حروف ہیں، شروع میں تا لگا دیا، اس کے بعد یہ جو اس کے اوپر زبر تھا وہ جزم کر دیا، اور زا کا وہ نیچے زیر لگا دیا، اور یا لگا دی، اور لام کے اوپر 2 پیش لگا دی کیونکہ اسم کی نشانی ہے۔ تو کیا ہوا، تو نزلہ سے تنزیل ہماری گفتگو ہو چکی کہ یہ اس میں مصدر جو ہے کام کا نام ہوتا ہے۔ تو تنزیل من رب العالمین، قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ فرمایا تنزیل من رب العالمین، اس کا نازل کرنا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو ہم نے ایک ایک لفظ ہر مثال کے ساتھ ہر باب کے ساتھ ایک ایک لفظ بھی لکھ دیا ہے، تو یہاں پر سبح سے تسبیح بنتا ہے۔ دوسرے باب کے فاعل اور مفعول اور ہماری جیسے گفتگو بھی کہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں، یہاں پر ہم نے پھر اس کے بھی فاعل و مفعول پہ گفتگو کر لی۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ باقی تمام اسماء اور افعال پر اور صرف ہم ٹیبل پر گفتگو کریں گے۔ تو اب یہاں پر صرف یادداشت کے لیے مزید فی کا فاعل کیا ہوتا ہے، مزید فی کا پہلے صیغہ ینزلوں سے اس میں فاعل زرد ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ویسے تو دیکھیں یہ مضارع کا لفظ ہے، ینزلو تو مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے یہ،
تو کیسے بنا کہ کیا کیا ہم نے؟ علامت مضارع یا کو ہٹا دیا، یہ ینزلو تھا، یہ ینزلو ہے، اس کی علامت مضارع یعنی یا کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ میم لگا دیا. اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ یا آلریڈی اس میں لگا ہوا ہی ہے اور پیش ہے ہی. اور دوسرا کام یہ کیا ہم نے کہ لام کلمے کی حرکت کو دو پیش میں بدل دیا. تو آخر میں لام تھا تو لام کا پیش تنوین میں بدل دیا، کیونکہ اسم کے آخر میں دو پیش آتے ہیں اگر الف لام نہ ہو. اب یہ اسم تو بن گیا لیکن الف لام تو ہے نہیں، لہٰذا دو پیش لگ گئے، تو ایک پیش دو پیش میں بدل گیا اور ہم نے یا کی جگہ میم لگا دیا. باقی سب چیزیں اسی طرح اس کے اندر موجود ہیں جو جس طریقے سے ینزلوں میں تھی، منزلوں میں بھی اسی طرح سے، صرف دو فرق آئے، میم آیا اور دو پیش ہو گئے. تو منزل مانے نازل کرنے والا ہوتا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں محدث، تمام یہ حدیثوں کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو محدث کہتے ہیں. ہادا سا ثلاثی ہے، اس سے محدث بنتا ہے. اور یہ تمام وہ الفاظ ہیں جس ہماری گفتگو میں 80% ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں مزید فی کا فاعل اور مفعول تو بہت ہی مزیدار، اس میں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف حلوے ہی حلوے کھانے ہیں. ہم نے حالانکہ پڑھ رہے ہیں ہم عربی کا سب سے مشکل، جس کو لوگ مشکل کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما دیا آسان ہے تو آسان ہے، یعنی سب سے ٹپیکل، سب سے مشکل والا اور سب سے لاسٹ چیپٹر ہے یہ مزید فی کا، جس کو سمجھنے کے بعد صرف ترجمہ ہی باقی رہتا ہے یا پھر تفصیل باقی رہتی ہے جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے ذہن میں رکھنی پڑتی ہے. تو مزید فی کا مفعول کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا. یہ دیکھیے منزل لکھا ہوا ہے نا، اس منزل میں آپ سے میں کہوں گا جیسے بہت سارے بچوں کے لیے کارٹون اخباروں وغیرہ میں آتے ہیں نا، اس کے اندر دو تصویریں بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہچانو ان دونوں میں کیا مشترک ہے. تو وہ تو بہت پیچیدہ پیچیدہ تصویریں ہوتی ہیں. یہ تو آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں دیکھیے منزل لکھا ہوا ہے اور یہاں منزل لکھا ہوا ہے. میں آپ سے ہی پوچھ لوں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے تو آپ خود ہی بول دیں گے بھائی اس کا جو زیر تھا یہاں پر، یہ جو چھوٹی سی لائن ہے ترجید کے نیچے وہ یہاں اوپر آ گئی، بس یہ فاعل مفعول بن گیا. تو کیا ہوا، ہم نے صرف فاعل کے عین کلمے کے زبر کو، زیر کو زبر میں بدل دینا ہے. جیسے ابھی ہماری گفتگو ہوئی تو منزل مانے نازل کیا جانے والا. تو اسی طریقے سے اس لفظ میں قاف را با سے آپ دعا کرتے ہیں بزرگ ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو، یا جن کو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دے. تو یہ وہی قاف را با یعنی قریب ہونا سے ہے، اور یہ مقرب مانے جن کو قریب کر لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جسے اپنے قریب کر لیا. لیجیے جیسے ہماری گفتگو ہوئی کہ یہ مشق کا پیج یا سلائیڈ آ گئی، بس ذہن میں رکھیں کہ آسان ہے اور میرا رب فرما رہا ہے، لہٰذا اس میں ہمیں کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ ہم اس کو آسان کیسے بنائیں، اور آسان اتنی مرتبہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ میری بات کی تصدیق کر رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لہٰذا میں اس کو آسان کر دوں اس بندے کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو، ہمارے کانوں کو، آنکھوں کو اس طرح کھول دیں گے کہ ہمیں ہر چیز بالکل صاف صاف نظر آنے لگے گی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو دیکھیے دوسرا باب آ گیا اس کے افعال کی مشق. ہم نے کیا کیا، ان سلائیڈوں کو بنا کرنا آپ سے اس سے پہلے گفتگو ہو چکی. یہاں پر ماضی تھا، آپ نے نظرا سے انظرا بنا تھا پہلا باب، تو بالکل وہ آپ ریکال کر لیں اپنی میموری کو، بالکل وہی سلائیڈ ہے، ماضی، مضارع، امر اور نہیں. اس کے نیچے اب یہ دوسرے باب کا ماضی لکھا ہوا ہے، یہاں مضارع لکھا ہے، یا امر لکھا ہے، یہاں نہیں لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو کام کر رہے ہیں اس پیج کے اوپر، ہمارا ٹائم جو لگے گا وہ صرف ان کے اوپر زیادہ لگے گا، باقی وہ ماضی بنانے کی اور مصدر بنانے کی گفتگو وہ ایسے صرف ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں کیونکہ مزہ آتا ہے تو وہ گفتگو صرف اس لیے ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اب کیا ہوا دیکھیں، یہ وزن ذہن میں رکھیں کہ یہ وزن سے مراد وہ پیٹرن ہوتا ہے، جس حرف کے اوپر زبر ہے
اس کے اوپر زبر، جس پر تردید ہے اس کے اوپر تردید، جس کے اوپر زیر ہے اس کے اوپر زیر، جس کے اوپر پیش ہے اس کو پیش، اس کو وزن بولتے ہیں۔ تو یہ اوپر بلغا لکھا ہوا ہے، نیچے حامیم دال لکھا ہے، یہاں یبلغو لکھا ہے، یہاں حامیم دال کے ساتھ یا لکھی ہوئی ہے، یہاں پر بلغ لکھا ہوا ہے، یہاں پر حامیم دال لکھا ہے، یہاں لا تبلغ لکھا ہے، نیچے بغیر حرکتوں کے لام الف زبر، لام الف اور تا حامیم دال لکھا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اوپر والے لفظ کی حرکتوں کو دیکھ کر انہی حرکتوں سے نیچے والے لفظ کو ان حرکتوں کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، آئیے انشاءاللہ تعالی کون ہمارا ساتھ دے گا؟ ہاں جی، ہبا صاحبہ، اچھا چلیں ہبا بیٹی، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے، جتنی مشقت اور محنت سے آپ لوگ اور آپ کے والدین ماشاءاللہ سکھاتے بھی ہیں، سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سکھائیں، اور پھر وقت نکالتے ہیں اس قیمتی زمانے میں، اس قیمتی دور میں، تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ چلیے بیٹی آپ سے پوچھوں، بیٹی انمیوٹ کیجیے جی چلیے یہ اب جیسے اوپر بلغا لکھا ہے تو اس سے ماضی کیا ہوگا، مضارع کیا ہوگا، امر کیا ہوگا اور نہیں کیا ہوگا، ذرا بتائیں گی آپ بیٹی؟ سر کس سے بتانا ہے؟ یہ اب جیسے بلغا لکھا ہے نا تو حامیم دال نیچے لکھا ہے، تو اب آپ اس پہلے والے حرف پر زبر ہے تو آپ اس پہ بھی زبر لگا دیں گی، اس پر تردید ہے زبر کے ساتھ تو اس پر بھی تردید زبر کے ساتھ لگا دیں گی، یہاں غین کے اوپر زبر ہے تو آپ دال کے اوپر زبر لگا دیں گی، تو بلغا کے وزن پر یہ کیا لفظ ہوگا؟ جی حامیم دال سے اس کا ماضی ہوئے گا حمدہ، ماشاء اللہ، مضارع ہوئے گا یحمدو، امر ہوئے گا حمد، اور نہیں ہوئے گا لا تحمد۔ ایک بات سنیے، آپ نے ان چاروں میں کیا کیا، غور سے سنیے تاکہ ہمارے دوسرے ساتھی بھی ہوشیار ہو جائیں، اور آپ سے میں دوبارہ پھر پوچھوں گا۔ دیکھیے بلغا لکھا ہے تو آپ نے پہلے حمدہ بنا دیا، لیکن کیونکہ آپ کے ذہن میں میموری میں حمدہ محفوظ ہو گیا تو آپ نے سب کے ساتھ زبر لگا دیا۔ یہ دیکھیے تشدید اوپر ہے، تشدید کے نیچے زیر ہے، عربی کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ تشدید کے نیچے زیر ہوتا ہے یا تردید کے اوپر زبر ہوتا ہے، تشدید کے نیچے زیر ہے تو یہ زیر پڑا جائے گا، اور تردید کے اوپر زبر ہے تو یہ زبر پڑا جائے گا، یہاں زبر تھا آپ نے ان سب کے اوپر زبر پڑھ دیا۔ آپ سمجھی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جی سر ہاں میں ایک اور بار بولوں؟ ہاں نہیں آپ سے بالکل پوچھوں گا، کیونکہ ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اتنا مشکل چیپٹر، مشکل نہیں بلکہ یہ تو کراچی یونیورسٹی کے ایم اے کے اور تمام علماء جو پڑھاتے ہیں ان کا یہ سب سے مشکل یعنی ٹاپ کا اور سب سے آخری چیپٹر ہے عربی کی گرامر کا، لیکن ہم لوگ بغیر گرامر کا لفظ استعمال کیے، ثلاثی اور وزن، ثلاثی اور وزن، ثلاثی اور وزن پر یہاں تک پہنچ گئے۔ چلیے بتائیے دوبارہ، حامیم دال۔ جی حامیم دال سے ماضی ہے حمدہ، جی مضارع ہے یحمدو، شاباش، اور امر ہے نہیں، امر ہے حمد، اور نہیں ہے لا تحمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب کیونکہ زیر ہماری اردو میں عموماً زیر جو ہے ایک دم حرف کے نیچے ہوتا ہے، لیکن اس میں عربی میں قانون یہ ہے کہ تردید کے نیچے لگا دیتے ہیں، تو آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، تو ذہن میں یہ رہے۔ اور یہ گفتگو میں نے دوبارہ اس لیے کی کہ اگر غلطی ہوگی تو اس میں پریشان بالکل نہ ہو، غلطی کو اپنے لیے آگے تصحیح کا ذریعہ بنے۔ ہم کیا کرتے ہیں، غلطی ہو جاتی تو رونے بیٹھ جاتے ہیں، یہ رونا کوئی عقل مندوں کی نشانی نہیں ہے۔ غلطی ہو جائے تو سامنے والے سے سیکھ لیں کہ کیا میں نے سیکھنا ہے، غلطی ہو گئی رونا بیٹھ گئے تو یہ کوئی کمال کی بات ہے، ایسا بندہ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتا، تو اسی لیے میں نے دوبارہ آپ سے بولا اور دوبارہ آپ نے بتا دیا،
اور یہ چیپٹر مذاق نہیں ہے, گفتگو جب علماء سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا. آپ کسی کے سامنے بات تو کریں, کبھی کسی عالم جو خاندان میں آپ کے ہوں, کبھی اسے بولیں ایسی تفریح کے لیے ہم دوسری تمام باتیں تو کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, کارٹونوں کو بھی شیئر کرتے ہیں, فلموں کو بھی, آرٹیکل کو بھی. تو کبھی کسی رشتے دار کے پاس جائیں جو عالم ہو, ان کے سامنے بیٹھ کے بولیں میں آپ کو مزید فی کے دوسرے باب کا با لام غین سے ماضی مضارع امر نہیں سناؤں. آپ ان کی آنکھیں دیکھیے گا, ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, یہ بچی بول کیا رہی ہے. لیکن جب آپ بولیں گے تو ان کو یقین آئے گا کہ واقعی میں قرآن مجید اور عربی زبان واقعی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی زبان اپنے لیے پسند کی, اور جب اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرے وہ اچھی کیوں نہ ہو. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوبصورت بیٹی. چلیے اب آ گئی ہبا صاحبہ کی باری. ہبا بیٹی, وہی سوری ماہن سوری نیچے سے وہ اوپر آ گئی ہیں. چلیے حفظہ بیٹی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون ماہن صاحبہ بھی ہیں لیکن اوپر نیچے ہو گئی. کون ماہن بیٹا بولیں گی, ہبا بتائیں گی, وہی اپنے حفظہ بتا رہی ہیں. حفظہ. حفظہ. چلیے بیٹی, حفظہ بیٹی بتائیے. اب یہ میں آپ سے نیچے والا پوچھوں یا پہلے چلا اسی کا ریویژن کرتے ہیں. چلیے, ماضی میں ہمارا جو ابھی ہماری ہبا بیٹی نے بتایا, آپ کیا سمجھی ذرا بتائیے. اسی بلغا سے حامیم دال سے بتائیے ذرا ان تمام کے الفاظوں کی کیا کس طرح بنیں گے, ان کے وزن کیسے ہوں گے. حمد ماضی سے, یحمد مضارع سے, حمد امر سے, لا تحمد نہیں سے. ماشاء اللہ. چلیے اب یہ پڑھ لینے کے بعد اب میں آپ سے پوچھوں, ہمارے نیچے یہ اسما پوچھ سکتا ہوں. جی سر. کون دانش بھائی آئے ہیں. حفظہ. حفظہ بیٹی. اچھا حفظہ بیٹی, میں اب آپ سے ذرا یہ نیچے والی پریکٹس بھی تو کر لیں. یہ ماہر صاحب نظر آ رہی تھی, کہاں چلی گئی. اچھا یہ اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے میں حفظہ ہوں. ہاں حفظہ بیٹی. چلیے حفظہ بیٹی, ماضی دیکھیں یہاں بلغا لکھا ہوا جیسے اوپر لکھا ہوا تھا, نیچے حامیم دال لکھا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد اس میں مصدر کیا وزن ہوگا. نیچے الفاظ لفظ لکھا ہوا ہے تا میم یا دال. اسی تب یہ یبلغو کے جس طرح سے یہاں پر مضارع لکھا ہوا ہے, یہاں پر یہ پورا اس میں مصدر لکھا ہوا ہے. تو پڑھیے ذرا, بتائیے پڑھیے ان کو, کیا پڑھیں گے ہم. حمد ماضی سے, تحمید اسم مصدر سے, محمد فاعل سے, اور محمد مفعول سے. اچھا 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 اچھا. چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ اندازہ کریں اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے گرامر کا آخری چیپٹر جو سب سے مشکل ترین لوگ سمجھتے ہیں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ علیزہ بیٹی صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں. چلیے علیزہ بیٹی, آپ سے میں اگر ان مشق کرنے والے الفاظوں میں سے پوچھوں گا, کیونکہ ان میں سے پوچھوں گا تو آپ تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار بچی ہیں, اس سے پہلے آپ سے گفتگو ہوئی تھی, تو آپ ان میں سے بتائیں گی. جی جی. چلیے اب ان میں سے میں ایسے کرتا ہوں, میں چلیں کاف با را, ٹھیک ہے. اس سے آپ ماضی مضارع امر اور نہیں بنائیے اس وزن کے اوپر جو یہاں پر با لام غین سے لکھے ہوئے ہیں, کابرا سے. جی ماضی بنے گا کبرا, مضارع یکبرو, امر کبر نہیں لا تکبر. ماشاء اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے, اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے, قسمت اچھی کرے تمام ہماری بیٹیوں کی اور تمام مسلمانوں کی تمام بیٹیوں کی تمام بیٹوں کو اپنے فضل و بہترین تعلیم و تربیت عطا فرما کر سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے. اچھا جی, اب ہمارے یہاں ماہر صاحبہ آئی ہیں. اچھا ماہر بیٹی, آپ بتائیں گے بیٹا, میں آپ سے اس میں پوچھوں گا اس کے
तैयार हो? जी सर। जी बेटी, देखिए नीचे यहाँ पर फिर उसी तरह से माजी और ये बल्लगा लिखा हुआ है जो आप पढ़ चुकी हैं। अब इसे इसमें मजदर, इसमें फाइल और इसमें मफूल बनाएं। ये मश्क करे वाले अल्फाजों में से कोई सा भी दे दो, बता दोगे आप? जी सर इंशाल्लाह। देखिए ये एक हुरूफ हैं 3, काफ दाल रा, और ये ध्यान में रहे कि तमाम अबवाब के लिए ना वो हुरूफ हमने चुने हैं जो उससे वो लफ्ज हम जो 24 घंटे इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अब बताइए काफ दाल रा से ये माजी क्या होगा? इसमें मदर और फाइल और मफूल ये तमाम अल्फाज हम सुनते रहते हैं। चलिए। जी सर, माजी होगा कद्दरा, इसमें मजदर होगा तकदीरुन, फाइल होगा मुकद्दिरुन, मफऊल होगा मुकद्दरुन। माशाअल्लाह, हम ये गुफ्तगू करते रहते हैं। बाद मतबा कोई बेचारों के साथ कोई ऐसा सान्या पेश आ जाए कोई खानदान में, तो हम कहते हैं यार उसके मुकद्दर की बात है, तो वही मुकद्दर है ये जो अभी आपने मफऊल में पढ़ा। अच्छा जी, अब दानिश साहब तशरीफ लाए हैं। अच्छा दानिश बेटा, आपसे पूछूं मैं? जी। चलिए आपसे माजी मुजारे अमर नहीं से पूछते हैं। चलिए ये फा स्वाद लाम, फा स्वाद लाम से ये माजी मुजारे अमर नहीं बनाइए बेटा दूसरे बाब का। जी। माजी जी। फस्सला मुजारे युफस्सिलु, अमर फस्सल फस्सल फस्सिल, शाबाश। नहीं ला तुफस्सिल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बड़े इसमें बड़ा मस्दर। फरमाए आप लोगों को भी, आपके वालिदैन को भी। ओहो अच्छा माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई भी, अच्छा अब्दुल्ला भाई आप भी बताएंगे? यस सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ताला दुनिया और आखिरत कामयाबी नसीब फरमाए, अपने मुकर्रब बंदों में शामिल फरमाए। मैं आपसे अस्मा पूछ लूं? जी। हाँ बेटा। जी सर। हाँ, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप अस्मा मुश्किल समझ रहे हैं तो आपसे भी मैं अफाल पूछूंगा, क्योंकि अफाल पे गुफ्तगू हो चुकी है, आप भी बना देंगे तो आसान रहेगा। तो आपसे ये अस्मा पूछ लूं इंशाल्लाह? जी। चलिए आप इसको ये बनाइए, सब सीन बा हा से ये तमाम अल्फाज जरा बनाइए। सीन बाहा से माजी है सब्बहा, माशाल्लाह। इसमें मजदर है सब्बिहुन, शाबाश। और फाइल है मुसब्बिहुन, माशाल्लाह। और मफऊल है मुसब्बहुन। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत कामयाबी नसीब फरमाए यार। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा दी। चलिए अब आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। देखिए मजीद फी के तमाम जो बाब हैं उन तमाम बाबों के ताल्लुक से हमने कुछ उसूल जो होते हैं बेसिक, उनको थोड़ा सा यहाँ तज़किरा कर दिया है कि हमें आगे भी पढ़ने में भी, कुरान मजीद में भी और हमारे इन मशक़ों में भी आसानी रहे। तो देखिए माशाल्लाह मजीद सी के दूसरे और पहले बाब के अफ़ाल और अस्मा की तामीर के तरीक़े की तफसील से मुताले के बाद बाकी अबवाब के अफ़ाल और अस्मा की तामीर तफसील से मुताले के कतई ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इनके औज़ान की स्टडी करनी पड़ती है। मजीसी के माजी मुजारे अमर ने इसमें फाइल मजदर और मफऊल और इसमें मदद जो है, इन तमाम के कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनको ज़हन नशीं कर लें तो तमाम अब्वाब के औज़ान पर हम किसी भी सुलासी से तमाम अफ़ाल और उसमें बना सकते हैं। गुफ्तगू तमाम हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि हमारी क्लास हो जाने के बाद आप कहें कि अरे वो तो मुझे याद ही नहीं हुआ, अरे वो तो बड़ी मतलब कि दोबारा देखना था। तो ये सिर्फ राइटिंग में आपके पास महफूज रहेगा। आप घर में भी किसी के साथ स्टडी करते हुए भी इनको निकाल कर देख लेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा। सिर्फ इसीलिए इनको लिखा है, वरना इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारी गुफ्तगू हो चुकी, जब आप लोग इनके माजी मुजारे अमर नहीं उन कवानीन से बना रहे हैं
تو پھر یہ لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن یہ صرف اس لیے لکھ دیا کہ کبھی بھی 1 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، یا کبھی بھی آپ کو قرآن مجید کا لفظ ملا، آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ کیا اصول تھے، نکال کے دیں. یہ صرف اس لیے لکھا ہے، ان کو زیادہ پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. تو ہوتا کیا ہے، ماضی میں پہلے صیغے کسی بھی حرف پر پیش نہیں آتا، ماضی کے کسی بھی حرف کے اوپر پیش نہیں آتا، یہ قانون ہے ماضی کا. ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ مزید فی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ مزید فی کے تمام اصول ہیں. مجرد پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن بار بار میں بھی اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ آپ کے بھی ذہن میں رہے کہ مزید فی کی گفتگو ہو رہی ہے. دوسرا کیا قانون ہے، ماضی کے آخری حرف لام کلمے پر ہمیشہ زبر آتا ہے، کبھی بھی پیش نہیں ہوگا، جزم نہیں ہوگا، زیر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہمیشہ زبر آتا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ان میں آپس میں جو فرق ہے وہ 3-4 چیزوں میں آپس میں فرق ہے. تو 7ویں، 8ویں اور 6ویں 7ویں اور 8ویں باب جو ہے نا، جن تینوں کا بالکل مطلب کہ اس میں مصدر بننے کا قانون، اب اصول اور یہ، لیکن بہت سارے سب میں مشترک ہیں. تو 6، 7ویں اور 8ویں باب کے ماضی کے پہلے صیغے کے شروع کے حمزہ میں، یعنی الف جو لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر آتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا تھا جو پہلا باب تھا اس میں الف کے اوپر زبر تھا، انزلہ تھا، لیکن یہ تینوں بابوں میں نیچے زیر ہوتا ہے اس کا جب ہم فعل بناتے ہیں ماضی کا پہلا صیغہ. اب مضارع میں کیا قانون ہے، پہلے، دوسرے اور تیسرے ان تینوں میں نا مضارع کی علامت اور اتنی کے حروف پر ہمیشہ پیش آتا ہے، باقی تمام پر زیر آتا ہے. یہ ذہن میں رہے ہمارے کہ ان پر ہمیشہ اتنی کے علامتوں پر ہمیشہ پیش آتا ہے اور باقی تمام پر زبر آتا ہے. یہ ذہن میں رہے ہمارے کہ پہلا، دوسرا اور تیسرا باب ان کی مضارع کی علامتوں کی جو اتنی کی علامتیں ہوتی ہیں اس میں پہلے 3 بابوں میں پیش ہوتا ہے اور باقی پر زبر آتا ہے، کیونکہ ہمیں نشانی ان میں زیادہ بہتر طور پر موجود مل جاتی ہے. پہلے 3 بابوں میں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی، اس لیے یہ فرق رکھا گیا ہے کہ جب بھی شروع میں اتنی کے حروف پر پیش آئیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ مضارع ہے مزید فی کا، لیکن یہ پہلے 3 بابوں میں ہوتا ہے. اس کے بعد 4 اور 5ویں باب، یہ دونوں باب اس میں مصدر بننے میں، امر بننے میں، نہیں بننے میں بالکل ایک جیسے ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ ہمیں تھوڑا سا ذہن میں رکھنا پڑے گا. 4 اور 5ویں باب کے مضارع کے عین کلمے پر زبر آتا ہے، ان کے اوپر پیش نہیں آتا 4 اور 5ویں میں بھی، اور باقی تمام ابواب کے عین کلمے کے نیچے زیر آتا ہے. تو کیا ہوا، 4 اور 5ویں باب کے مضارع کے عین کلمے پر زبر آتا ہے اور باقی تمام ابواب کے عین کلمے کے نیچے زیر آتا ہے. یہ ہمارے ذہن میں رہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مضارع کے آخری حرف آپ کو معلوم ہے کہ اس پر ہمیشہ پیش آتا ہے. امر اور نہیں میں دیکھیں، تمام ابواب کے امر اور نہیں کے آخری حرف پر جزم آتا ہے، معلوم. 4 اور 5ویں باب کے عین کلمے پر زبر آتا ہے اور باقی تمام ابواب کے عین کلمے کے نیچے زیر آتا ہے. یہ جب ہم ابھی آگے باب آئیں گے تو اس وقت ہم تھوڑا سا اس کو ریکال کر لیں گے، اس وقت ہمیں مزید یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ صرف یادداشت کے لیے لکھا گیا ہے، ورنہ یہ گفتگو تمام ہوگی جب ان کے بابوں کے وہ افعال اور اسماء آئیں گے. فاعل اور مفعول، مزید فی کے تمام فاعل اور مفعول کے شروع میں میم پیش کے ساتھ لگایا جاتا ہے، سب میں مشترک ہے. تمام ابواب کے فاعل کے عین کلمے کے نیچے زیر ہوتا ہے، یہ تمام میں مشترک ہے ماشاءاللہ. اور تمام ابواب کے مفعول کے عین کلمے پر زبر آتا ہے، ان تمام میں یہ قانون مشترک ہے. اب یہ ہمارا تیسرا باب آ گیا ماشاءاللہ لا قوت. مزید فی کے تیسرے باب کے پہلے صیغے کی تعمیر ماضی کے پہلے صیغے قبلہ سے ملاحظہ فرمائے. یہ اس لیے کیا ہے ہم نے کہ عموماً جو الفاظ آپ 24 گھنٹے دیکھتے سنتے رہتے ہیں، مقابلے ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ تیسرے باب میں قابلام کو ہم نے چنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھیے اس میں کرتے کیا ہیں، کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، صرف پہلے حرف کے بعد الف لگا دیتے ہیں. جو لال الف جو ہے کلرڈ ڈلا ہوا ہے، اور یہ ثلاثی یہ تھا، یعنی ثلاثی مجرد کا لفظ یہ تھا قبلہ، ثلاثی مجرد قبلہ سے میں فا کلمے کے بعد الف لگا دیتے ہیں، بس بن گیا مزید فی کا تیسرے باب کا پہلا صیغہ قابلہ. تو قبلہ سے قابلہ، قابلہ مانے دو مرد ایک دوسرے کے مقابل آئے.
تو یہ مقابلہ جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ کیا وہ ریسلنگ ہو رہی ہو یا کیرم بورڈ ہو رہا ہو یا کوئی بھی گیم ہو رہا ہو، کوئی گفتگو ہو رہی ہو، یا قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قتال کا جو حکم دیا اس میں بھی قاتلا کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ تلوار لے کر میدان میں آنا. اور ارطغرل دیکھنے والوں کو تو سب اچھی طرح سے قاتلا پتہ ہے کہ اس کی بھی ہاتھ میں تلوار، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار، اور دوسرے دونوں آئے اور مقابلہ شروع ہوا اور یہ قاتلا کا کام ہو گیا. چلیے اس بات کی خصوصیت اشتراک، یہ اشتراک جو ہے اور مشترک اسی سے بنتا ہے. یہ عموماً دو لوگ مل کر جب کمپنی بناتے ہیں یا بہت سارے لوگ مل کر جو کمپنی کھولتے ہیں تو اس میں لوگوں کا حصہ مشترک ہوتا ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہے وہی شین را کاف اس کا ثلاثی ہے، چھٹے باب سے بنا ہے. تو اس بات کی خصوصیت اشتراک کہلاتی ہے، دو مردوں کا ایک ہی کام ایک دوسرے کے ساتھ کرنا. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ علامت جو ہے اس میں الف آ جاتا ہے پہلے حرف کے بعد. تو اردو میں شاہدہ سے شاہدہ عربی کا لفظ ہے، آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اس میں مصدر کے اوپر ہم نے صرف توجہ کے لیے گفتگو کر لی ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے قابلہ تھا. قابلہ میں ہم نے کیا 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 تو مقابلہ بن گیا، میم لگ گیا پیش کے ساتھ، اور پھر آخر میں اس میں گول تا لگا دیتے ہیں. بس یہ دو کام اس میں کرتے ہیں. تو اس میں مصدر مقابلہ، اس میں یہ تین حروف ہمارے سلامتیوں میں سے آئے اور ایک دوسرے پر مقابلے پر آنا، اس کو کہتے ہیں. اس میں مصدر یہ کام کے نام کو کہتے ہیں. اس طرح سے مناظرہ آپ سنتے رہتے ہیں، مناظرہ ہوا آپس میں لوگوں میں کسی گفتگو کے اوپر. اب یہاں پر پھر ہمارا وہ آ گیا اللہ کے فضل و کرم سے. چلیے اس کے اوپر ہماری گفتگو کر لیتے ہیں، ایک ایک پریکٹس کر لیتے ہیں. چلیے اب اس باب میں یہ آخر دن میں دیے ہوئے والے ثلاثی سے ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. ہاں جی دانش بھائی بتائیں گے آپ؟ ہاں آواز آ رہی ہے دانش بھائی؟ جی جی آ رہی ہے. آواز بالکل نہیں آ رہی. جی آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. نہیں آواز ابھی بھی بالکل مطلب کہ شاید لگ رہا ہے کہ کوئی چیز کچھ ہل رہی ہے شاید. اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب تھوڑی آواز آئی ہے آپ کی ماشاءاللہ. چلیے پوچھوں آپ سے؟ جی پوچھیے. جی آواز پھر غائب ہو گئی بھائی صاحب. جی 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 پوچھیے، کون سا سوال بولنا ہے؟ نہیں جا رہی آواز. جی پوچھیے. جی دانش بھائی آواز آپ کی. ہاں ہیلو، میں بتا دوں دانش کی آواز نہیں آ رہی ابھی. ہاں چلیے بتا دیجیے. وہ دانش کی آواز بالکل نہیں آ رہی. ہاں بیٹی ہبا بتائیے آپ انشاءاللہ تعالی اس کے افعال آپ بتا دیجیے. آپ ان کو بتا دیجیے. سر میں علیزہ ہوں، ہبا نہیں. میں سمجھا وہ ہبا صاحب آ گئے. شکر. چلیے علیزہ بیٹی چلیے بتائیے شین ہا دال سے یہ افعال بنائیے. ماضی شاہدہ، مضارع یشاہدو، امر شاہد نہیں لا تشاہد. ماشاءاللہ. اچھا جی، اور ہماری ہبا بیٹی صاحب آئی ہیں. ہبا بیٹی آپ بتائیں گی؟ جی جی آپ بتائیے نون ظا را سے یہ چاروں افعال بتائیے. جی نون زارا سے ماضی ہے ناظرہ، مضارع ہے یناظرو، امر ہے ناظر اور نہیں ہے لا تناظر. ماشاءاللہ. اور کون ہے؟ حفظہ صاحبہ ہیں. حفظہ بیٹی آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی بیٹی آپ سے پوچھوں؟ جی سر. یہ آپ سے میں یہ آخری والا پوچھوں، اسم پوچھوں؟ جی سر. چلیے غور سے دیکھیے. اب آپ اسم بتائیے. چلیے آپ بھی اسم بتائیے شین ہا دال سے. شین ہا دال سے یہ اسم بتائیے. یہ تینوں ماضی، اسم مصدر، فاعل اور مفعول. چلیے بتائیے. ماضی شاہد، اسم مصدر مشاہدۃ،
فاعل مشاہد مفعول مشاہد. میں ماشاء اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. دل تو چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ میری عمر بھی ان بچوں کو دے دے. جو بچے ماشاءاللہ اتنے شوق سے پڑھ رہے ہوں تو میری عمر بھی کسی کام میں آ جائے زندگی کے کچھ حصے. بہت ہی خوبصورت. ہاں جی، اور کون ہے؟ فاطمہ صاحبہ ہیں. اچھا فاطمہ صاحبہ آپ بتائیں گی بیٹی؟ جی جی بالکل استاد. انشاءاللہ. تو کوئی مشکل والا پوچھوں آسان والا؟ دیکھیں آپ کی مرضی ہے، پوچھ لیں کچھ. انشاءاللہ. آپ سے میں چلیے اس کے تو یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے. آپ جیم ہا دال سے یہ چاروں افعال بنائیے. جی، ماضی ہوگا جاہدہ، مضارع ہوگا یجاہدو، امر ہوگا جاہد، نہیں ہوگا لا تجاہد. آواز غائب ہو گئی. ویسے تقریباً ہو تو گئے ہیں سبھی ماشاءاللہ. چلیے جزاک اللہ خیر. چلیں اب آگے چلتے ہیں. کون ماہین صاحبہ ہیں؟ ہاں ماہین بیٹی. جی سر. ہاں ماہین بیٹی. ہاں ذرا آواز ذرا تھوڑی سی سلو ہے، تھوڑا سا تیز کر لیجیے. اچھا آپ جیم ہا دال سے، چلیے جیم ہا دال سے آپ یہ اسما بنائیے. جی سر. ماضی ہے جاہد، اسم مصدر ہے مجاہدۃ، فاعل ہے مجاہد، مفعول ہے مجاہد. ماشاء اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. چلیے جزاکم اللہ خیر فی الدارین. ہم لوگ اب انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم بھی ہمارا ہونے والا ہے اور ہمارا ایک باب رہ گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے چوتھا باب تفاعل ہے. اس میں آپ کو معلوم ہے 3 حروف جو ہیں ثلاثی جو ہے فا عین لام سے تمام بنائے جاتے ہیں. تو اس کے بھی ہم بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے اس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے معنوں میں جو الفاظ حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہم نے یہاں پر لیے ہیں. تو دیکھیے مزید فی کے چوتھے باب کے پہلے صیغے کی تعمیر مجرد ماضی مجرد کے ثلاثی مجرد کے پہلے صیغے عرفہ سے ملاحظہ فرمائیے، جس کے معنی پہچانا. پورا میں نے اس لیے نہیں لکھا، اب آپ کو معلوم ہے آپ یہ خود ہی لگا لیں. اس ایک مرد نے پہچانا، تو پہچانا میں مذکر ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اس لیے مختصر کرنے کے لیے پہچانا لکھ دیا ہم نے. چلیے اس میں کیا کرتے ہیں، ثلاثی مجرد عرفہ سے پہلے تا لگا دیتے ہیں، تو اس میں ایک تا ہوتی ہے. اب دیکھیں مضارع میں بھی تا لگتی ہے اور اس باب کے شروع میں بھی تا لگتی ہے. تو کبھی بھی یہ دیکھ کر یہ کنفیوز نہ ہو کہ یہ مضارع کا تا ہے. کیوں؟ جب مضارع کا تا ہوگا ایسے الفاظ کے اوپر وہ ہمیشہ پیش سے ہوگا، لیکن یہ زبر سے ہے. آپ سمجھیں، نزلہ ینزل تنزل. تو جب یا تا کے اوپر جو یہ باب ہوگا جس میں تشدید ہوتی ہے، تو یہ لفظ خود یہ تا جو ہے مزید فی کا تا ہے، یہ مضارع کا نہیں ہے، اسی لیے اس کے اوپر زبر ہے. مزید فی کا آپ کو پتہ چل چکا کہ مضارع کی علامتوں میں اس میں تا پر پیش ہوتا ہے اور پلس وہ مزید فی میں یہ تا کے اوپر زبر ہے. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ تشدید بھی اور زبر بھی یہ اس باب کی علامت کہلاتی ہے. اس سے جو پھر مضارع بنے گا اس میں اس تا کے ساتھ ایک اور تا آئے گی، وہ ہم ابھی آگے دیکھیں گے. تو اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ تا دیکھتے ساتھ اتنی علامت، تو تا کے اوپر زبر تو ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے. مزید فی کی گفتگو اس میں کہاں سے تا آ گئی؟ تو یہ تا مزید فی کی علامت کی تا ہوتی ہے. جیسے تکلف لفظ ہے جو ہم 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں. تعارف، یہ 24 گھنٹے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ اپنا تعارف تو کرائیے. تو یہ اسی باب کا یہ لفظ ہے تعارف تکلف، یہ تا مخاطبت کے لیے ہوتی ہے. چلیے چوتھے باب مزید فی کے چوتھے باب کے پہلے صیغے کی تعمیر فارمیشن مجرد کے ماضی کے پہلے سے عرفہ سے ملاحظہ فرمائیے کہ کیا ہوا. عرفہ سے پہلے ہم نے تا لگا دی، عین کلمے پر تردید لگا دی، عرفہ سے تعرفہ بن گیا. تعرفہ میں یہ تا آئی اور تردید لگ گئی، یہ علامت ہوتی ہے. اس ایک مرد نے بتکلف پہچانا. کیا مطلب کہ ایک آدمی کسی سے ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، اس نے کہا کہ یار پہچانتے ہو نا،
وہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے بھول تو گیا تھا، لیکن اس کے ایکشن سے لگا کہ یہ کہہ تو رہا ہے پہچان لیا، لیکن اس کی شکل بتا رہی تھی اگر یہ پہچانتا تو بڑے زوردار طریقے سے پرتپاک طریقے سے ملتا. تو یہ جو اپنے آپ کو اندر سے کیفیت تو کچھ اور ہے، لیکن باہر بناوٹ، تصنع، تو ایسا کام جس میں تصنع اور بناوٹ ہو اس کو بتکلف کرنا. جیسے اس سے پہلے گفتگو وہ ہوتی کہ میں کسی کے پاس جاؤں اور میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آیا ہوں، لیکن کیونکہ وہ لوگ کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے میرے رشتے دار یا بھائی، انہوں نے زبردستی مجھے بولا بیٹھ جاؤ، اور پیٹ میں تو میں پورا ٹھوس کے آیا تھا، میں کیا کھاؤں. لیکن ان کے کہنے پر میں نے ایک دو نوالے ایسے منہ میں ڈال کے چبا لیا تاکہ وہ خوش ہو جائیں. تو یہ ہوتا ہے میں نے بتکلف کھانا کھایا. تو چلیے شروع میں تا اور عین کلمے پر تردید اس بات کی علامت ہوتی ہے، اور اس بات کی خصوصیت تکلف ہے، یعنی بتکلف پہ کام کرنا. چوتھے باب کے اس میں مطلب صرف ہم نے ایسے ہی لکھ دیا کہ ہمارے ذہنوں میں رہے. چوتھے اور پانچویں باب کا اس میں مظہر بنانے کے لیے ماضی کے پہلے صیغہ تعرفہ کے عین کلمے کے زبر کو پیش میں بدل دیتے ہیں اور آخری حرف کے اوپر دو پیش لگا دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ دو الفاظ، یہ پانچویں باب کے اور چھٹے باب کے ایسے ہیں اس میں کوئی زیر ویر کچھ نہیں آتا. تعرفہ سے کہ عین کلمے کے زبر کو پیش میں، یعنی اسی کے زبر کو پیش میں بدل دیتے ہیں، اور فا کے زبر کو آپ کو معلوم ہے اسم کے آخر میں دو پیش آتے ہیں تو اس کو ہم دو پیش کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے تعرف. تو یہ کیا ہوا؟ تو تعرفہ سے کیا ہو گیا؟ تعرف. تو معنی ہوتے ہیں بتکلف پہچاننا. چلیے اب اس کی مشق ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑے مراتب عطا فرمائے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی محنت سے اسٹڈی بھی کی، اور یہ بھی شکر ہے کہ تمام ہماری پچھلی کلاسوں کی چیزیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، تبھی ہم آج آگے بڑھ سکے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ تمام بچوں نے، ہمارے ساتھیوں نے، پارٹیسپینٹس نے بڑے بہترین طریقے سے اس میں حصہ لیا اور بہت خوبصورتی سے جوابات بھی دیے. چلیے ہمارے فاطمہ صاحبہ ماشاءاللہ سب سے ٹاپ پر وہی آئی ہوئی ہیں. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ. جی فاطمہ صاحبہ پوچھوں آپ سے. جی سر. جی استاد. جزاک اللہ بیٹی. اللہ تعالیٰ بڑے متعلق. تو ایسے یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تمام بابوں کے ان حروف کو ثلاثیوں کو لیا جائے جن کے الفاظ ہم لوگ 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں. تو میں چلیں یہ واو کاف لام لکھا ہوا ہے، جی اسے وکیل بنتا ہے. جی. تو کیا ہوا؟ اب اسی ثلاثی سے واو کاف لام سے یہ ماضی مضارع امر نہیں، یہ ان کے جی اوزان ہیں. بنانا شروع کیجیے، بتائیے ذرا. جی. توکلا ماشاءاللہ. ماضی توکلا، مضارع یتوکلو، امر توکل نہیں لا تتوکل. اب دیکھیے ماشاءاللہ 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 تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے بیٹا. اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے. اتنی خوشی ہو رہی ہے، بس یہ خوشی میں بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ماشاءاللہ خود اللہ تعالیٰ نے، اور کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگوں کے اس عمر میں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ یہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کر دیا. مجھے تو بہت عمر کے بعد پتہ نہیں 35-40 سال کے بعد مجھے شاید ان کے تعلق سے اتنی معلومات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑے مراتب عطا فرمائے. تو دیکھیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ لی آنے کی وجہ سے یتوکلین ہو جائے گا. تو فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. تو وہ اس آیت کے اندر یہ دونوں الفاظ آ گئے، یعنی واو کاف لام سے یتوکل المتوکلون. یہ جو یہاں پر مفعول ہے اس کے اوپر زبر ہے. متوکلون، متوکلون یہ والا ہے، فاعل ہے توکل کرنے والے. تو یہ والا لفظ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہی متوکل ہی توکل کرنے والے ہی توکل کرتے ہیں. چلیے کون ہماری حفظہ صاحبہ آ گئی؟ جی سر. جی بیٹی آپ یہ میں اگر آپ کو اسم بنانے کے لیے کہوں تو آپ بتائیں گی؟ جی. جی چلیے
آپ یہ اس کے اسم بنائیے یہ میرے خیال میں قاف را با سے ذرا بنائیے یہ ماضی مضارع امر نہیں، تھوڑا سا آپ کو توجہ دینی پڑے گی، ذرا غور سے دیکھ کے قاف را با ہے، یہاں کاف لام فا ہے، تو آپ بتائیے ذرا کس طرح سے بنیں گے یہ؟ ماضی تقرب اسم مصدر تقرب فاعل سوری تقرب اور فاعل متقرب اور مفعول متقرب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، پہلے وہ غلطی سے آپ نے فاعل میں متقربن کہہ دیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس کے بعد پھر آپ نے مفعول بنا دیا، ہم سن رہے تھے اللہ کے حکم سے، آپ نے مفعول بالکل صحیح بنایا، پھر بعد میں آپ کو خیال آیا کہ یہ پیش نہیں تھا، زیر ہے، تو دوبارہ آپ نے اس کو زیر کے ساتھ پڑھ لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی ہبا بیٹی تیار ہیں آپ؟ جی جی آپ یہ آپ ایسے کریے، یہ عین راف چلیے نون زا لام سے، یہ نون زا لام سے یہ ذرا یہ افعال بنائیے ہبا بیٹی. جی نون زا لام سے ماضی ہے، تنزل مضارع ہے، یتنزل امر ہے، تنزل نہیں ہے، لا تتنزل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے والدین کو بھی، اور اپنے فضل و کرم سے قسمت اچھے کرے، تمام بیٹیوں کی ہماری اور دنیا سے کامیابیاں نصیب فرمائے، تمام بیٹوں کی قسمت اچھے کرے، اپنے مقرب بندوں میں سب کو شامل فرمائے ماشاء اللہ. چلیے اب کون آیا ہے؟ ماہن بیٹی ہے؟ جی سر. ماہن بیٹی چلیے آپ سے اسم پوچھ لوں؟ جی پوچھ لیجیے. جی کسی اچھا آپ بتائیے اسم میں ماہر بیٹی، چلیے آپ فا نزلہ سے ہو گیا، واو سے ہو گیا، چلیے فا کا را، ٹھیک ہے جی سر. جی چلیے. جی ماضی ہے، تفکرا اس میں مصدر ہے، تکفر تفکر فاعل ہے، متفکر مفعول ہے، متفکر. متفکر، شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کون؟ علیزہ صاحب ابھی آئی ہیں ماشاء اللہ. چلیں بیٹی آپ کی باری جو ہے وہ اسماء میں آ گئی ہے. چلیے بیٹی ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ اس میں بہت سارے علماء سے بھی اور لوگوں سے بھی مشورہ کرنے کے بعد ہم نے یہ تمام سلائڈیں تیار کی تاکہ کس طریقے سے اس کو لوگوں کے لیے فیملیئر بنایا جا سکے. چلیے بیٹی آپ علیزہ بیٹی آپ ایسے کریے کہ ان تمام کو بنائیے قاف را با سے افعال بنائیے. جی ماضی ہوگا تقرب، مضارع یتقرب، امر تقرب نہیں لا تتقرب. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. اب ہماری انشاءاللہ تعالی گفتگو اللہ سے ہوگی، اور تمام لوگوں نے بہت بہترین طریقے سے کیا. آنکھوں سے بار بار آنسو نکل رہے ہیں اور دل چاہ رہا ہے کہ خوب رہو، خوشی کے آنسو. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. چلیے ہم نے کیا 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 ایک نظر مار لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے کراچی پاکستان اور سعودی امریٹس اور انڈیا کے ساتھیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. چلیے کہ ہم نے کیا 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 ثلاثی ماضی کے دوسرے باب کے ماضی کے پہلے سے کی تعمیر کا مطالعہ کیا، دوسرے باب کے ماضی سے اسم، اس میں مصدر یعنی مضارع اور امر اور نہیں بنانے کے طریقے کا مطالعہ کیا، دوسرے باب کے مضارع سے فاعل اور فاعل سے مفعول بنانے کے طریقہ سیکھا، تیسرے اور چوتھے باب کے ماضی مضارع امر نہیں کے پہلے صیغوں اور اس میں مصدر فاعل اور مفعول کے اوزان کے چارٹ کا مطالعہ کیا،
چاروں ابواب کی خصوصیات پر ہم نے بات کی. یہ خصوصیات وغیرہ 24 گھنٹے جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں یا ہماری ان کلاسوں میں ان کو تھوڑا توجہ کے ساتھ دیکھ لیں پھر ذہن میں رہتی ہیں, اور ان کے الفاظوں کو دیکھ کر ان کی علامات سے وہ بابوں کو پہچان کر پھر ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. چلیے بیٹی اب ہمارے وہ ساتھی تمام کے تمام آ جائیں جو مسئلہ ہینڈ ریز کریں اللہ کے فضل و کرم سے. پاکستان, انڈیا اور امارات سے ہاتھ ہینڈ ریز کریں بچوں انشاءاللہ. ہاں بیٹا ہینڈ ریز کریے. ہاں ماشاءاللہ. منال فاطمہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں نے انمیوٹ کر لیا بیٹا؟ ہاں جی ہاں بیٹی منال فاطمہ تیار ہیں آپ؟ جی جی بیٹی یہ بتائیے پہلے تو یہ جو ہم نے تمام گفتگو کی ان ابواب کے اوپر, ان ابواب میں جس طرح سے ہم ثلاثی سے ماشاءاللہ پہلا باب بھی کر چکے اور تمام ثلاثی مجرد کے تمام گردانے بھی پڑھ لی, تو اب ہم جو مزید فی کے اس حصے میں آئے ہیں تو اس میں یہ جو 3 حروفی سے یہ بھی تمام الفاظ بنتے ہیں, اور صرف ان کے اوپر جو حرکتیں ہیں وہی حرکتیں جو لفظ بنا ہے مزید فی کا, جیسے یہ دوسرے باب کا بلغا. تو اب انہی کو ہم یہ جو نیچے مثالیں لکھی ہوئی ہیں حامیم دال جو ہم لوگوں نے تیسری چوتھی میں پڑھی تھی نا حمد, تو وہی والا حامیم دال ہے. تو اب اس کے اوپر یہ والی حرکتیں رکھ کر ہم نے ان کی گفتگو کرنی ہے نا. تو آپ بتا سکیں گی یہ جو اوپر بلغا اور یبلغ مضارع اور بلغ امر اور لا تبلغ یہ نہیں جو دوسرے باب کے افعال ہیں حامیم دال سے بنائیں گی آپ؟ ہاں منال بیٹی آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں چلیے حامیم دال سے بنا کے بتائیے ذرا کہ پروناؤنس کریے کیسے جی ماضی سے حمدہ اور مضارع سے یحمدو اور امر سے حمد اور نہیں سے لا تحمد. ہاں دیکھیے بیٹے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کیونکہ لازم بات ہے کہ ہم کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں نا تو یہ بچہ بھی چلنا شروع کرتا ہے تو پہلے وہ لڑکنیاں کھاتا ہے, کئی مرتبہ گرتا ہے, زخمی بھی ہوتا ہے, سائیکل بھی چلانا سیکھتے ہیں تو کئی مرتبہ گرتے ہیں, ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں, تب چلانا آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ نے بتایا تو بہت اچھا, لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال نہیں کیا, وہ یہ دیکھیں بلغا. بلغا میں دیکھیے لام کے اوپر تشدید ہے, تشدید کے اوپر زبر ہے. اب جیسے ہی اس کا مضارع امر اور نہیں بنے, اس میں اسی عین کلمے کے نیچے دیکھیں تشدید اوپر چلی گئی ہے, زیر نیچے آ گیا. تو اردو میں زیر حروف کے نیچے ہوتا ہے, لیکن جب تشدید لگتی ہے تو تشدید کے نیچے والا زیر نا تشدید کے نیچے ہوتا ہے, حرف کے نیچے نہیں ہوتا. تو آپ نے خیال نہیں کیا. جب دوبارہ بتائیے دیکھیں بلغا میں زبر اوپر ہے تشدید کے, لیکن یہاں پر تشدید کے نیچے زیر ہے. سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ آپ سمجھے؟ یبلغ جیسے یہ بلغا تھا تو یہ یبلغ لام کے نیچے یہ زیر کہلاتا ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں. بالکل سمجھ گئی, پہلے تو یہ بتائیے سمجھ گئی نا؟ جی ہاں غلطی ہو جائے تو بالکل پریشان نہ ہو, غلطی پر رونا, نا امید ہونا یہ انتہائی اللہ تعالی کے پاس مایوسی میں شمار ہوتا ہے, اور مایوسی کفر ہے. غلطی ہو تو وہ مزید انسان کو زیادہ بہتر طور پر ترقی کا ذریعہ بنتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. چلیے بتائیے دوبارہ بلغا سے. حمدہ ماضی سے حمدہ اور مضارع سے یحمدو شاباش. اور
अम्र से हमिद और शाबाश नहीं ला तुहम्मिद। शाबाश। तो वेरी गुड। तो देखिए हमने चंद उसूलों की गुफ्तगू की थी। ये तमाम उसूल ना तमाम के तमाम अबवाब में बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। देखिए अरबी की शान तीनों हुरूफ बालाम गा बालाम गैन बालाम गैन बालाम गैन सब में काले 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 तरफ में लिखा हुआ है। सिर्फ हरकतों का फर्क हुआ, यहाँ पर या शामिल हो गई, ये माजी था, या शामिल होते ये मुजारे बन गया। इसी तरीके से यहाँ जेर था और जज़म लग गया तो यही अमर बन गया, और यही ला लग गया तो ये तो बर्रिक बन गया, क्योंकि हुक्म सामने वाले को देते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा बेटा, हमारे अशबा फुरकान साहिबा तैयार है बेटी आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, आपको तो जितना शौक़ है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे भी ऐसा ही शौक़ अता फरमा दे माशाल्लाह। चलिए बेटी, अब आप जो है ना ये नीचे माजी लिखा हुआ है आसानी के लिए, और इसी बल्लगा से हम ये इसमें मस्दर फाइल और मफूल लिखा हुआ है। अब उसी जो बेटी ने अभी हमारी मनाल बेटी ने जो हामिम दाल से तमाम अफ़आल बनाए थे दूसरे बाब के, हम उसी के मजीद फी के दूसरे बाब के अब इस्म सिर्फ इसमें 3 होते हैं। तो ये लिखा हुआ है देखिए, इसमें मस्दर, इसमें फाइल और इसमें मफूल, और ये कहलाता है वजन। ये जो इनकी हरकत लगी हुई हैं और ये हुरूफ लिखे हुए हैं हुरूफ तहज्जी के, इनकी हरकतों के साथ इस तरीके से उसी लफ्ज़ को इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो वो वजन कहलाता है। चलिए, बल्लगा से नीचे हाँ मीम दाल था, तो अब चलिए बताइए क्या 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 किस तरह से बनेंगे तमाम? माजी हम्मदा, इसमें मस्दर तहमीदुन, फाइल मुहम्मदुन, मफऊल मुहम्मदुन। शाबाश, मफूल मुहम्मदुन, वेरी गुड, माशाल्लाह क़ुव्वत। अच्छा जी, अब ये बताइए, अच्छा अरहम साहिबा, अशबा बेटी, मनाल फातिमा, यार वो अरहम नजर आ रही थी, कहाँ चली गई अरहम? अच्छा बेटी, हाँ ये अनम्यूट कर लिया आपने? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटा। अच्छा, तैयार हैं आप? हाँ अरहम भाई, तैयार हैं? अस्सलामु अलैकुम। आ रही है अरहम? वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल। आवाज आ रही है अब? जी आ रही है। अच्छा ठीक है। चलिए, ये आगे जो मश्क करें कि ये 3 हुरूफ लिखे हुए हैं, इनमें से मैं कोई पूछूं, आप बताएंगे? जी इंशाल्लाह। चलिए, तो ऐसे करते हैं, ये चलिए बताइए, खा रा जीम से ये जो माजी है, मुजारे है, अमर है और नहीं है, ये बताइए जरा, ये खा रा जीम से किस तरह बनेगा अरहम बेटा? जी, खर्रजा माजी, शाबाश जी, मुजारे युखर्रिजु, शाबाश, अमर युखर्रिज, नहीं ला तुखर्रिज। ला तुखर्रिज, ये अमर में थोड़ा सा आपने ता लगा दिया। अमर में कुछ भी करना नहीं पड़ता, ता लगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ ये खर्रिज। शाबाश, माशाल्लाह, बहुत शानदार, अल्लाह ताला ज़ियादा फरमाए। अच्छा बेटी, अब ये सैयद अली मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी आ रही सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए, अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फरमाए। तैयार है बेटा आप? जी सर। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। चलिए, अभी बेटे ने हमारे खाराजीम से अफ़आल बनाए थे। अब आप इसी से अगर मैं कहूँ आपसे कि इनके इसमें मज़दर और बनाए, तो ये तमाम नीचे वाले अस्मा बनाए, तो आप बना लेंगे? जी सर, इंशाअल्लाह ताला। चलिए, इसी खाराजीम से
یہ اس وزن کے اوپر ان تینوں حروف کو رکھ کر کیا وزن آئے گا بتائیے؟ جی ماضی سے خرجا اور شاباش. اسم مصدر سے تخریجن ماشاء اور اللہ. فاعل سے مخرجن اور ماشاء اللہ. مفعول سے مخرجن. بہت خوبصورت بیٹی. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب نصیب فرمائے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، ہماری ان ملاقاتوں کو اپنے خود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا ذریعہ بنائے. چلیے اب اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے اب تیسرے باب پر ہم آ گئے ہیں. اب تیسرے باب میں ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخر میں جو مشق کریں لکھا ہوا ہے ان میں سے ایک ایک لفظ کے ایک ایک ثلاثی سے ایک ایک کوئی افعال کوئی فعل کوئی یہ بنا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو علی محمد صاحب آپ کا ہاتھ رینج کیا ہوا ہے. اب یہ آپ لوگ ہاں چلیے ہینڈ ریز کریے. اور ہمارے ساتھی ہمارے سید علی محمد بیٹا پوچھوں آپ سے؟ جی سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے آپ ایسے کریں نون زارا. نون زارا یہ وہی دیکھنے سے ہے نظر کرنا. اس سے یہ ماضی مضارع امر اور نہیں یہ بنائے ذرا اس ثلاثی سے. جی ناظر اور ماضی تھا یہ اور مضارع یناظرو. شاباش. امر ہے ناظر اور نہیں ہے لا کوئی مسئلہ نہیں پریشان بالکل نہیں ہو. دیکھیے لا تناظر. لا تناظر. شاباش. اصل میں مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ جس حرف کی جو لوکیشن ہے اس لوکیشن پہ یہ رکھیں تو وہ لفظ اسی کے معنوں میں آئے گا. جیسے عین میم لام سے بھی الفاظ بنتے ہیں عمل معمول عامل اور اسی طریقے سے عین لام میم سے بھی بنتے ہیں. لیکن عین کی جگہ میں لام لگا دوں لام کو پہلے کر دوں عین بعد میں کر دوں علم میں تو لازم بات ہے کہ پورے الفاظ بھی غلط ہو جائیں گے پورا مفہوم ہی. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ بہت خوبصورت بیٹا بہت شاندار آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بیٹی اشبا بیٹی آواز آ رہی ہے بیٹی؟ اشبا بیٹی آپ نے انمیوٹ کر لیا؟ جی سر. بیٹی پوچھوں آپ سے؟ جی. اچھا یہ بتائیے میرے خیال میں پچھلی مرتبہ آپ نے اسم ہی بتائے تھے نا یا افعال بتائے تھے آپ نے؟ اسم. ہاں اسم بتائے تھے. تو اب میں آپ سے یہ افعال پوچھ لیتا ہوں تاکہ افعال کی بھی پریکٹس ہو جائے. تو میں افعال میں آپ کوئی آسان والا دو مشکل والا جو آپ کو صحیح لگے. چلیے بیٹا آپ اب کریں یہ کہ جو الفاظ قرآن مجید میں بہت زیادہ آئے ہیں ان سے تو یہ سبھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں لیکن ان میں سے جو 24 گھنٹے بھی مسلسل ہم لوگ استعمال بھی کرتے رہتے ہیں وہ جیم ہا ڈال ہے. جد و جہد کرنا یہ وہی جد و جہد یعنی کوشش کے معنوں میں آتا ہے. تو اسی سے بتائیے ذرا جیم ہا دال سے یہ تیسرے مزید فی کے تیسرے باب کے یہ چاروں افعال ذرا یہ جیم ہا دال سے اس وزن پر بنائیے جو یہاں قاف با لام سے وزن لکھے ہوئے ہیں ماضی مضارع امر نہیں. شاباش. ماضی جاہد مضارع یجاہد امر جاہد نہیں لا تجاہد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ تو ایسے لگ رہا ہے کسی دارالعلوم سے فارغ ہوئی بھی ہیں ماشاءاللہ. کیا کیسے کورسز کیا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں. یہ بغیر کسی اٹکن کے یار اتنی تیزی تو میں بھی نہیں بول سکتا. ماشاء اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے قسمت اچھے کرے دنیا اور آتی کامیابی نصیب فرمائے. ماشاء اللہ.
چلیں اور کوئی رہ تو نہیں گیا بعد میں پھر آپ لوگ شکایت نہ کریں کہ ہم سے نہیں پوچھے. چلیں جی سب آ گئے. کوئی باقی تو نہیں رہا نا بیٹی؟ السلام علیکم. کون ارہم ہے؟ کون ہے؟ منال. منال بیٹی. اچھا آپ سے بات نہیں ہوئی جی اس باب میں؟ آپ نے نہیں بنایا ابھی یہ جو یہ آپ اس باب میں جو تیسرا باب ہے اس کے آپ افعال اور اسما بتا دیے؟ نہیں بتائے بھی؟ نہیں بتائے. نہیں بتایا نا. ماشاء اللہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ ایسا نہ ہونا کہ کوئی بچہ رہ جائے تو بعد میں پھر وہ بیچارہ دل بھی ٹوٹے اس کا اور ناراض بھی ہو کہ دیکھیے میرے سے نہیں پوچھے. تو کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے ہم سے جو غلطیاں ہوں آپ لوگ بتائیں اور ہم لوگ پھر انشاءاللہ تعالی اس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. چلیے بیٹی اب آپ سے میں اس سے پہلے آپ نے افعال بتائے تھے یا اسما بتائے تھے؟ افعال. افعال بتائے تھے. چلیے اب آپ کی اسما کی باری ہے. اب میں اس باب میں اس تیسرے باب میں مزید فی کے یہ آخر میں جو مشق کریں میں لکھا ہوا ہے اس میں سے اب آپ یہ والے اسما بتائیے گا ماضی اس کے بعد اس میں مصدر فاعل اور مفعول یہی 3 اسم ہوتے ہیں. یہ آپ بتائیے بیٹی قاف تا لام سے بتائیں گی آپ؟ جی چلیے بتائیے قاف تا لام سے. چلیے ماضی سے قاتلا اور اسم مصدر سے مقاتلتن. شاباش. اور فاعل سے مقاتلن. ماشاء اللہ. مفعول سے مقاتلن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے. سید علی محمد صاحب بھی آ گئے ہیں. اچھا سید محمد صاحب بیٹا آپ جی سر. یہ میں اب اگلا باب کھول رہا ہوں. میں آپ سے اگلے باب میں پوچھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تیار رہیے انمیوٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ. جی سر. چلیے اب یہ دیکھیے مزید فی کا چوتھا باب آ گیا ہے. یہ چوتھے باب میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ قرآن مجید میں جو الفاظ جس باب کے زیادہ استعمال ہوئے وہ ہم نے لیا ہے. تو یہ والے باب میں نا چوتھے والے باب میں مزید فی کے یہ والے حروف سے زیادہ آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اسی لیے مشکرے میں وہ والے ثلاثی لکھے ہوئے ہیں جو قرآن مجید میں اس میں سے آئے ہیں. تو پوچھوں آپ سے بیٹا؟ جی سر. جی کون علی محمد صاحب ہے نہیں؟ جی تیار رہیے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ قاف را با یہ اردو کا لفظ ہے. ذرا اور قریب آؤ میرے، ذرا اور قریب آؤ. تو یہ قاف را با اسی سے ہے. تو قرآن مجید میں بھی اس قاف را با سے اللہ تعالیٰ اس الفاظوں سے مومنین کو بہت ہی زیادہ بار بار مخاطب بھی کرتے ہیں اور اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے اس سے بنے ہوئے فاعل اور مفعول جو ہے ماشاء اللہ بہت آئے ہیں اور ہم یہ صبح شام تک پڑھتے بھی رہتے ہیں. چلیے قاف را با سے یہ ماضی کیا ہوگا، مضارع کیا ہوگا، امر کیا ہوگا اور نہیں کیا ہوگا چوتھے باب کا بتائیں گے آپ؟ جی سر. بیٹا بتائیے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے ماضی ہوگا تقرب اور مضارع ہوگا یتقرب ماشاء اللہ اور امر ہوگا تقرب اور نہیں ہوگا لا تتخرب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ نے بھی کیا عالم کا کورس کیا ہوا نہیں ہے؟ کیونکہ ماشاء اللہ عمر تو چھوٹی لگ رہی ہے لیکن بڑے خوبصورتی سے آپ نے بغیر غلطی کے ماشاء اللہ کو بتا دیا. مجھے ڈر ہی لگ رہا تھا پتہ نہیں بیچ میں کوئی اٹک ہی نہ جاؤ. اچھا چلیں سب ہو گیا اللہ کے حکم سے. کون؟ اشبا فرقان. اچھا بیٹی اشبا بیٹی تیار ہیں آپ؟ جی سر. ہاں بیٹی آپ سے یہ اسما پوچھ لوں نا کیونکہ آپ فعل بھی بتا چکی ہیں وہ بھی بتا چکی ہیں اور ہمارے بیٹے نے قاف را با سے یہ بتایا. اب آپ سے آپ بتائیے اسم دوبارہ یہ بتائیں اب
یہ والا جو اما بابا کو نا اپنی اولاد کے لیے بے انتہا یہ قرآن مجید میں بھی بے انتہا الفاظ استعمال ہوئے ہیں فکر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مرتبہ نماز کا حکم دیا 750 مرتبہ، اسی طرح سے غور و فکر کرنے کے لیے بھی نا تقریباً 750 ہی مرتبہ حکم آیا ہے کہ فکر کرو، عقل لگاؤ، شعور استعمال کرو۔ تو آپ فا کا را سے یہ ماضی اس میں مصدر فاعل اور مفعول بنائیے مزید فی کے چوتھے باب کے اسما۔ چلیے بتائیے۔ ماضی تفکر اس میں مصدر تفکرن، فاعل متفکرن، مفعول متفکرن۔ جزاکم اللہ خیرہ، ماشاء اللہ بہت ہی خوب۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے، تمام ہمارے پارٹیسپینٹس کو، تمام ساتھیوں کو۔ میں بچے بول دیتا ہوں، لازمات ہے میری عمر زیادہ ہے تو اگر کوئی 25 30 40 سال کا بھی ہے تو بچے ہی ہوا میرے سامنے، تو اس لیے میں بچہ بول دیتا ہوں، کیونکہ لازمات ہے 6 سال کے لڑکے کے لیے 1 مہینہ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ملاقاتوں کو اپنے قرب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، آخرت میں اپنی رضا کی جنت کا اور اپنے دیدار کی جنت کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔